وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ جمعہ شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب جو جمعے کے متعلق ہیں، ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ممبر کے قریب سے قریب ہو کر بیٹھا جائے۔ اگر آپ کے آگے جگہ ہے تو آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے سہولت ہو، ان کو گردنیں نہ پھیلانی پڑے، اور امام کے قریب، خطیب کے قریب، استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، بلا ضرورت ٹیک لگانا بھی منع ہے۔ اگر تو کوئی شخص بیمار ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے تو اس کو ٹیک لگانے کی اجازت ہے، ورنہ ٹیک نہ لگائی جائے، کیونکہ اگر ٹیک لگانے کی صورت میں نیند آ گئی تو پھر وضو کرنا پڑے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ دنیا کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، اور ایک مسئلہ جو ہر شخص کے ساتھ ہے، وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے یا اللہ کی طرف سے اس پر ذمہ داری آ جاتی ہے تو وہ مسئلہ اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے معاشی مسئلہ، یعنی انسان کی جو اخراجات ہیں، انسان کی جو آمدنی ہے، ان مسائل کا حل نکالنا پھر اس شخص کی ذمہ داری بن جاتی ہے، جس کے اوپر یا تو یہ ذمہ داری آ پڑے یا پھر وہ اس عمر کے اندر داخل ہو جائے کہ اب اس کو ان مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، آمدنی اس اعتبار سے نہیں بڑھ رہی۔ ایسے میں ایک مسلمان جس کو جہاں اس بات کی ترغیب دلائی گئی کہ وہ محنت کر کے روزی کمائے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو گھر پہ بیٹھ کے کھائے، محنت کرنے والا شخص اس سے بہتر ہے۔ تو جہاں انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے، جہاں انسان کوشش کرتا ہے، صبح سے شام نوکری کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے یا کوئی بھی حلال طیب پیشہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے دین نے ہم کو کچھ ایسے اصول بتائے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی زندگی میں، اس کے مال میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے انسان کے پاس بہت مال ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ مال ہوگا تو وہ کام کرے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ سوچے کہ میرے پاس مال ہوگا تو میں دکان کھولوں گا، میرے پاس مال ہوگا تو میں فیکٹری لگاؤں گا، میرے پاس مال ہوگا تو میں ٹھیلا خرید کے مال ڈالوں گا اس کے اوپر۔ ہمارے دین نے ہم کو کچھ ایسی چیزیں بھی بتائی ہیں کہ اس کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ ہے کہ المال للہ، مال اللہ کا ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں وہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور سب سے بہتر فیصلے ہیں۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کسی بھی دور میں ہو، کسی بھی وقت میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی مسائل کے اندر ہو، ایسے کیا رہنما اصول ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان کی آمدنی میں گارنٹی اضافہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، ان کے فرمان ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا اصول اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِسْتَأَذَنَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے انکار کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ اللہ کا شکر کیسے کریں؟
اللہ کا شکر کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے خود کہا قرآن کریم میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب گننا تو چھوڑ دو، اگر تم گننے کا ارادہ کرو تو گننے کے لیے سب سے پہلے تمہیں ان کی لسٹ بنانی پڑے گی، ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ میرے پاس مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی کے پاس جاگیر ہو تو وہ سوچتا ہے کہ میری ایک دکان وہاں پر، ایک زمین وہاں پر، ایک فارم وہاں پر، ایک دکان وہاں پر، آپ گن لیتے نا 4 6 8 10 20 50 100 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو لا تحصوہا، تم گننا تو چھوڑ دو، تم تو سوچ کے تھک جاؤ گے، نعمتیں پوری نہیں ہوں گی۔ آپ اپنے اندر غور کیجئے، اپنے جسم کے اندر غور کیجئے، آپ کے جسم کے اندر کتنی مشینیں چل رہی ہیں، یہ دل دھڑک رہا ہے، خود دھڑک رہا ہے، ہم میں سے کسی کو ہلانا نہیں پڑتا کہ دھڑکو بھائی، ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، ہمارے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، ہمارے مثانے کام کر رہے ہیں، ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، ہمارا خون خردی گردش کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک بھی چیز ذرا سی اپنی جگہ سے ہل جائے، ایک بھی چیز ذرا سا اس کا سسٹم آؤٹ ہو جائے، ہسپتال میں جا کے لیٹ جائیں گے ہم۔ صرف دل کے اندر جو رگیں جاتی ہیں، ایک رگ بلاک ہو جائے، اتنی سی رگ، بائی پاس کرانا پڑ جاتا ہے، اینجیو پلاسٹی کرانی پڑ جاتی ہے، انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ ذرا سا جسم کے اندر گلوکوز اور شکر کا بیلنس آؤٹ ہو جائے، شوگر کا مریض بن جاتا ہے۔ کتنی نعمتیں ہمارے پاس۔ آپ افق پہ نظر ڈالیے، اپنے اطراف پہ نظر ڈالیے، اس سانس کو لینے کے لیے جو آکسیجن ہم لیتے ہیں یہ فری میں ملتی ہے۔ وہ دنیا میں تو آج پانی بھی نہیں ملتا، صاف پانی پی کے دیکھیں فری میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ڈھونڈنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے آبشاروں کے اوپر۔ آپ کو آکسیجن فری میں ملتی ہے، آپ کو یہ دھوپ فری میں ملتی ہے جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، آپ کے جسم کو تر و تازہ کرتی ہے، آپ کو چاند کی ٹھنڈک، چاند کی روشنی فری میں ملتی ہے۔ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہی مومن کی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ولیس لأحد الا المومن، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کا ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ، جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، شکر، وہ شکر ادا کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کے اندر اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر، وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اور یہ مومن کے علاوہ کسی کے یہ شان نہیں ہوتی، کسی کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا الحمدللہ یہ بہترین فیصلہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کا شکر ادا کرے ہر حال میں، چاہے آپ کس حال میں بھی ہو۔ اگر آپ دنیا کے لوگوں کی طرف نظر ڈالیں، دنیا میں 6 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، ان میں سے 1 ارب مسلمان ہیں، تو آپ پہلے تو دنیا کے 15% لوگوں میں آ گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ پھر اس ایمان کی دولت میں سے دیکھیے کہ ہم دنیا کے ان مسلمانوں کے کتنے لوگوں میں سے ہیں جو پوری طرح صحت مند ہیں، جن کو کھانے کو روزی مل جاتی ہے، جن کو اللہ نے تعلیم یا علم دیا، جن کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دیا۔ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ آپ تو جمعے کے خطبے میں آ کے بیٹھے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر آپ یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ کے دیکھتے جائیں تو آپ دنیا کے 5 سے 10% بہترین لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ سوچے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا تو لقمان علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ حکمت کیا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شکر ادا کرے وہ اپنے لیے شکر ادا کرے۔ تو حقیقت ہے اگر میں ہر وقت اس سوچ اور پریشانی میں رہوں کہ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، تو میں ڈپریشن کا مریض ہو جاؤں گا۔ میں ہر وقت اللہ کی ناشکری کے کلمات ادا کروں گا، پریشان ہو جاؤں گا، مجھے ڈپریشن ہو جائے گا، بی پی ہو جائے گا، شوگر ہو جائے گی، ہارٹ کا پیشنٹ بن جاؤں گا۔ کیوں؟ ہر وقت پریشان ہوں۔
اور یہی حکمت ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا، سعد انی احبک، سعد میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا شان ہے سعد کی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سعد میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر سعد سے کہتے ہیں کہ سعد میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کلمات ادا کیا کرو۔ کیا کلمات؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب سوچئے کہ کوئی شخص اسی سے کہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اس کا خاص تعلق ہے، اس خاص تعلق والے آدمی کو بھی یہ کہیں سعد میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتلاؤں، بلکہ کہا میں وصیت کرتا ہوں، اور وصیت کا معنی تاکید سے ایک لیول بڑھ کر ہے کہ ساتھ ہر حال میں اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں شکر کی توفیق دے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ان حالات میں جہاں انسان پریشانیوں کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے، معاشی مسائل کا شکار ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تو میرا شکر ادا کرو گے میں تم کو اور دوں گا۔ دوسری چیز جس سے انسان کی آمدنی بڑھتی ہے، برکتیں آتی ہیں، وہ ہے صلہ رحمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو اس بات سے محبت کرتا ہو کہ اس کے رزق کو کھول دیا جائے، بڑھا دیا جائے، وَيُنْسَهُ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، وہ بیماریوں سے بھی دور ہو جائے، طویل عمر مل جائے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی انسان جب صلہ رحمی کرتا ہے، اور صلہ رحمی کیا کس شے کا نام ہے؟ صلہ رحمی نام ہے اس چیز کا کہ جو انسان کے خونی رشتے ہیں، چچا کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، والدین کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، خونی رشتے، ان رشتوں کو وہ جوڑتا ہو، کٹتا نہ ہو، ان سے جڑتا ہو ان کے ساتھ۔ اور یہ ہمارے جنت میں جانے کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت ضروری ہے۔ اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ قطع رحمی کیا ہے؟ ایک صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار میرے سے اچھا سلوک کرتے، میں بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی بدلہ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، ولکن الواصل، لیکن صلہ رحمی ہے اذا قطعت رحمہ، اگر تم سے قطع رحمی کر دی جائے تم اس کو جوڑ دو۔ یعنی آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ آپ کو سلام نہیں کرتے، وہ آپ کو اپنے گھر دعوت میں نہیں بلاتے، آپ ان کو اپنے گھر دعوت میں بلائیے، آپ ان کو جا کے سلام کیجئے، آپ ان کی بیماری کے وقت ان کی عیادت کیجئے، آپ جائیے ان کے پاس، کیونکہ مجھے حکم ہے، وہ اس کو بھی حکم ہے، وہ نہیں مانتا اس کی مرضی، مجھے میرے رب کا حکم ہے، میں جاؤں گا اس کے پاس، کیونکہ مجھے صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان کی، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا رحمان، میں رحمان ہوں، وخلقت رحم، اور میں نے صلہ رحمی کو پیدا کیا، رحم کو، رشتے کو پیدا کیا ہے، وشققت لها اسمی، اور اپنے نام میں سے اس کو نام دیا ہے، فمن وصلها وصلته، جس نے صلہ رحمی کی میں اس کو جوڑ دوں گا، ومن قطعها، جس نے قطع رحمی کی قطعته، میں اس کو کاٹ دوں گا۔ اب سوچیے جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ اگر تم نے قطع رحمی کی میں تمہیں کاٹ دوں گا، اب اس کی زندگی میں کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ اس کی زندگی میں کہاں سے سکون آئے گا؟ میرے پاس کبھی کوئی شخص آتا ہے اور آگے کہتے ہیں جی بڑا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، تو میں اس سے 2-3 سوال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس سے پوچھتا ہوں بھائی یہ بتاؤ کہ جو فرائض اللہ نے عائد کیے وہ ادا کرتے ہو؟ جی ادا کرتا ہوں۔ یہ بتاؤ بھائی سود تو نہیں کھاتے، حرام تو نہیں کھاتے آپ؟ نہیں جی حرام تو نہیں کھاتا۔ یہ بتائیں صلہ رحمی کرتے ہیں یا قطع رحمی کرتے ہیں؟ شیخ صاحب وہ میرے رشتہ دار کیا کروں، انہوں نے میرا مال مارا ہوا ہے، بدتمیزی کرتے میرے ساتھ، میں نہیں ملتا اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے۔ اب آپ کی دعائیں قبول نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنی، آپ نے فرمایا ان اعمال بنی آدم
بنی آدم کے اعمال تو رضو کل خمیس لیلۃ الجمعہ، ہر جمعرات کی رات اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. فلا يقبل عمل قاطع، قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اب میں آپ جمعے میں بیٹھے ہیں، میں آپ مساجد بنواتے ہیں، میں آپ حج عمرہ کرتے ہیں، میں خطبہ دیتا ہوں، آپ خطبے سنتے ہیں، میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، لیکن اگر میں اپنے بھائی سے نہیں ملتا، میں اپنی بہن سے نہیں ملتا، میں اپنی خالہ سے نہیں ملتا، میں اپنے ماموں سے نہیں ملتا، میں اپنے چچا سے نہیں ملتا، میں اپنے خودی رشتے سے نہیں ملتا، تو یاد رکھیے یہ حدیث ہے مسلمانوں کے لیے. فلا يقبل عمل قاطع، قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہو. تو اگر ہم اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں، اور رزق کا معاملہ، رزق کا معنی ہمارے دین، ہماری شریعت کے اندر صرف مال کو نہیں کہتے، ہر چیز کو کہتے ہیں، ہر اللہ کی نعمت کو کہتے ہیں. تو پھر یہ نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، ان نعمتوں میں برکت نہیں ہوگی. انسان کے پاس مال آ جائے گا، سکون نہیں آئے گا. سکون حاصل کرنے کے لیے صلہ رحمی کرنی ہوگی. اور پھر ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، وَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تو تم اپنے رشتے دار کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو. وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا مددگار ہے جب تک تم یہ کام کرتے رہو. یعنی اس کو کرتے دیں آپ، وہ آپ کے سلام کا جواب نہ دے، آپ سلام کرتے رہیے. وہ آپ کی محبت کا جواب نفرت سے دے، آپ کرتے رہیے. آپ اس کو دعا دیں، وہ آپ کو گالی دے، آپ کرتے رہیے، کیونکہ ہمیں ہمارے رب کا حکم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرمایا من احب یبسط له فی رزقہ فلیصل رحمہ، جو اپنے مال میں اضافے کو پسند کرتا ہے، اپنے رزق میں اضافے کو پسند کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. نمبر 3، اللہ سے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ امام صاحب اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ امام صاحب مال کا مسئلہ ہے، کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا، اس نے کہا امام صاحب فصل نہیں ہوتی، کیا کروں؟ استغفار کرو. ایک شخص وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ امام صاحب مریض آتے ہیں، اپنا الگ الگ مرض بتاتے ہیں، دوائی سب کو ایک دیتے ہیں. امام صاحب نے سورہ نوح کی آیات تلاوت کری، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت معاف کر دینے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمانوں سے مسلسل بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال سے بھی، اولاد سے بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات بھی ہوں گے، تمہارے لیے نہریں بھی کھل جائیں گی. کب؟ جب استغفار کرو گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم استغفار کی ضرورت نہیں، ہم عقیدہ توحید پر ہیں، ہم قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، ہم پہنچے ہیں، ہمارے پاس ویزا ہے جنت کا. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ایک ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے؟ اگر آپ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنی دفعہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول صحیح بخاری کے اندر آپ فرماتے ان المؤمن یری ذنوبہ، ایک مومن شخص اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے کأنہ قائد تحت جبال، کہ گویا وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے. یخاف ان یقع علیہ، وہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، اس کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا. وَإِنَّ الْمُنَافِقَ وَالْفَاجِرَ، اور ایک منافق اور فاجر یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کذباب، مکھی کی طرح، مر علی عانفی، جو اس کی ناک کے اوپر بیٹھتی ہے اس کو ہٹا دیتا ہے.
چلو جی اللہ بڑا غفور ہے معاف کر دے گا، معاف کر، آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، نیند آ رہی تھی چھوڑ دو، آج ٹی وی پہ مووی دیکھ لی، آج گانے سن لیے، آج الٹی سیدھی حرکتیں کر لی، اللہ بڑا غفور ہے معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ منافق کی سوچ ہے، یہ مومن کی سوچ نہیں ہے۔ مومن کو تو یہ فکر لاحق ہوتی ہے اگر اگلے لمحے میری موت واقع ہو جائے تو کیا ہوگا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے دیکھا، لوگ ہمارے سامنے چلتے پھرتے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھے، اگر آپ یوٹیوب دیکھتے ہو، فیس بک دیکھتے ہو، ذرا یوٹیوب پہ لکھیں سڈن ڈیتھ، ایک دم مرنے والے، آپ کو اتنی ویڈیو آئیں گی، بندہ خطبہ دے رہا ہے میری طرح، خطبہ دیتے دیتے گر گیا، بندہ مسجد میں سجدہ کر رہا ہے، سجدے سے نہیں اٹھا، بندہ فٹ بال کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیلتے کھیلتے گراؤنڈ میں گر کے مر گیا، ٹی وی پہ ایک آدمی نیوز پڑھ رہا ہے، خبریں سنا رہے، خبریں سناتے سناتے گر گیا، مر گیا، ہارٹ فیل ہو گیا اس کا۔ اور یہ بڑی چیزیں ہم نے دیکھی، گاڑی میں جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں بم پھٹ گیا، رات کو سویا، صبح نہیں اٹھا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا ایسے؟ ایک مومن کو اس پہ یقین بھی ہوتا ہے، منافق کو یقین نہیں ہوتا، وہ جھوٹی تسلیوں میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، اپنی آرزوؤں میں اپنے آپ کو رکھتا ہے اور اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ تو اگر اپنی آمدنی کو بڑھانا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نوح کے اندر، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، باغات بھی ملیں گے، پانی بھی ملے گا، بارش بھی ہوگی، کب؟ استغفار کرنی ہوگی، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہوگی، اللہ کے آگے رونا ہوگا، اللہ کے آگے آنسو نکالنے ہوں گے، اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا سمجھنا ہوگا۔ چوتھا اصول، صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق علیک، خرچ کرو، تم پہ خرچ کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ دیں گے غریب ہو جائیں گے، صدقہ دیں گے مال ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو بھی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تم کو اور دے دیتا ہے۔ اور واللہ آپ لوگوں سے پوچھیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کہاں کہاں سے ان کو رزق دیتا ہے۔ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مال ہے بھی اللہ کا۔ کیا میں اور آپ اپنی مرضی سے ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جہاں ہمیں مال جائیدادیں مل گئی؟ نہیں، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ ہم سب روز اپنی دکان کھولتے ہیں، مزدوری کے لیے نکلتے ہیں، برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں، مارکیٹ کے اندر 15-20 دکانیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی گاہک کو ہمارے پاس بھیجتا ہے، کسی گاہک کو برابر والے کے پاس بھیجتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے پاس سے سستا مال ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں اس کو۔ یہ اللہ کے کام ہے، ہمارا کام صدقہ کرنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ابو دردہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور ابو دردہ کے سامنے معاملہ یہ ہوا کہ ایک یتیم بچہ اور ایک انصاری صحابی، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے باغات برابر تھے۔ ایک درخت کے اوپر جھگڑا ہو گیا کہ یہ درخت کس کا ہے۔ کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور بتایا کہ یہ پتہ یہ چلا کہ یہ درخت اس انصاری کا ہے، یتیم بچے کا نہیں ہے، لیکن وہ یتیم بچہ مستقل ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے کہا کہ تم ایک کام کرو، یتیم بچہ ہے، تم درخت دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت پہ درخت دیتا ہوں، تمہیں جنت پہ درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نہیں دیتا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ابو دردہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے کہا تمہارے لیے بھی ہے۔ ابو دردہ اس انصاری کے پاس گئے، اس سے کہا کہ وہ درخت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مانگ رہے تھے، وہ درخت مجھے دے دو، اور میرا باغ جو مدینہ کا سب سے بہترین باغ ہے کھجوروں کا، وہ میں پورا باغ تم کو دیتا ہوں، وہ درخت مجھے دے دو بس۔
اس انصاری نے کہا کہ اب اس درخت کا مجھے فائدہ بھی کیا جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ناراض کیا، لے لو تم۔ اس پورے باغ، اپنے باغ کے بدلے، درخت کھجوروں سے بھرے باغ کے بدلے جس کے اندر ان کا گھر بھی تھا، وہ اس ایک درخت کے بدلے بیچا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا علیہ وسلم یہ درخت اس بچے کو دے دیجئے، یتیم کو۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں ان کو اپنا گھر چاہیے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر ایک کنواں ہے، مسلمانوں کو کنویں سے پانی چاہیے ہوتا ہے، ان کو خریدنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا جو اس بئر کو خریدے گا، اس کنویں کو، اس کے لیے جنت ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے ذاتی مال سے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں مال چاہیے، فنڈ ریزنگ کیا، آپ نے چندہ جمع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 960 اونٹ، 40 گھوڑے اور 10,000 ریال لے کر آئے۔ 960 اونٹ کا اگر آپ اس وقت حساب لگائیں تو لاکھ روپے کا مرا گزرا اونٹ نہیں لیتے تو 9,60,00,000 روپے، یعنی 10 کروڑ روپیہ ایک دفعہ میں لا کے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیجیے میری طرف سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تم کو تمہارا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان کو مال دیا، اللہ تعالیٰ نے عثمان نے اس مال سے جنت کمائی۔ اور اگر کسی کے پاس بہت مال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صدقہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ہاں صدقے کی کوانٹٹی امپورٹنٹ نہیں ہے، تعداد کا امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتق النار ولو بشق التمر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جو کھجور آدھی کھجور دے کے بچاؤ۔ اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں دو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ، اور مال کو خرچ کرو، اس مال کو جو تم کو اللہ نے دیا اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آئے۔ فَيَقُولَ رَبِّي، کیونکہ مرنے کے بعد بندہ کہے گا اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر آپ تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دیں، فاصدق، تو میں صدقہ کروں، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ کچھ علماء نے لکھا کہ سب سے پہلی خواہش جو انسان مرنے کے بعد کرے گا وہ یہ کرے گا کہ کاش میں اپنے مال کا صدقہ کر دیتا۔ تو اگر روپیہ بھی دیا جا سکے، کھجور کا ٹکڑا بھی دیا جا سکے تو اس موقع کو ضائع نہ کریں، مال خرچ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی فرمایا یا ابن آدم انفق علیہ، تو مال خرچ کرو، اللہ تم پہ مال خرچ کرے گا۔ ایک اور چیز تقوی، جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق وسیع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت ہے یہ، میں آپ کو بتاؤں میں کاروبار بھی کرتا ہوں، اور ہم سب کاروبار نہ بھی کرتے ہو تو دن بھر کچھ نہ کچھ خریدتے اور بیچتے ہی ہیں۔ آپ بیچتے نہیں ہوں گے تو خریدتے ہوں گے۔ آج اس وقت دنیا کے اندر اور ہمارے معاشروں کے اندر، مسلمان معاشروں کے اندر جتنی دھوکہ دہی ہے، جتنی بے ایمانی ہے، جتنا جھوٹ ہے، جتنی فریب ہے، اللہ رحم فرمائے، جو کہ انتہائی برا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ان حالات کے اندر تو تقوی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والے کا کاروبار لازماً چلے گا۔ تھوڑا سا اس کو صبر کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اس کو دماغ کھول کے مارکیٹ کو سمجھ کے اچھی طریقے سے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس سے روپے کی چیز 100 میں لیتا ہوں، مجھے روپیہ کی چیز پوری ملتی ہے، دوسرے والے سے میں 90 پیسے کی لیتا ہوں، 54 کی نہیں ملتی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان ایمانداری سے کام کرتا ہے، سچائی سے کام کرتا ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے،
اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ صرف ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے کہ ہم نے داڑھی رکھ لی، ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے ٹوپی پہن لی، یہ سب ضروری ہے، لیکن جتنا یہاں تقویٰ ظاہر کا ضروری ہے اتنا ہی باطن کا بھی ضروری ہے، بلکہ اصل تو باطن ہے۔ جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ تو انسان جب تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی روزی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس وقت نہیں ہے کیونکہ 1:30 بجے آپ کیا جمعے کی نماز کھڑی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں کوئی 15 یا 17 کے قریب، قرآن حدیث میں 15 یا 17 کے قریب ایسے اسباب بتائے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، جن میں سے 5 میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ توکل کی وجہ سے بھی انسان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، نکاح کی وجہ سے بھی انسان کی زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے، حج و عمروں کی وجہ سے بھی انسان کی روزی بڑھتی ہے، اپنے بڑوں کا اکرام، بزرگوں کا اکرام کرنے سے بھی روزی بڑھتی ہے۔ تو اس طرح کئی اور اسباب ایسے ہیں۔ صبح کے وقت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھ، اور صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاشی مسائل کے اندر جہاں ہم دن بھر تگودود کرتے ہیں، ان اصولوں کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے لازماً ہماری آمدنی میں اور زندگی میں برکت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں نے آپ کے سامنے اس خطبے میں جو چند نکات رکھے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی جو معاشی مشکلات ہیں یا اور بھی جو مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اور اپنی زندگی میں اور اپنے مال میں برکت پیدا کرنے کے لیے جو قرآن و حدیث نے اصول بتائے، ان میں سے کچھ اصول میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا۔ نمبر 2 صلہ رحمی کرنا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا۔ نمبر 4 خوب استغفار کرنا۔ نمبر 5 صدقہ کرنا۔ اور اس کے علاوہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے اور بھی اسباب ذکر کیے۔ اس کے علاوہ میں نے جمعے کے شروع میں آپ کے سامنے جمعے کے آداب کے بارے میں کچھ باتیں رکھی کہ بلا ضرورت انسان دوران جمعہ ٹیک نہ لگائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ممبر کے قریب سے قریب ہو کر بیٹھے تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے، گردن نہ پھیلانی پڑے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور اہم بات کہ جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد کسی بھی قسم کی گفتگو نہ کی جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی بھائی آپ کو سلام بھی کرے تو اس کے سلام کا جواب نہیں دینا۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ خطبے کے دوران بھی بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ، اور یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہیں کہ خطیب کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو جائے، اس کی بات کو غور سے سنا جائے، کیونکہ یہ جمعے کا خطبہ انتہائی اہم خطبہ ہوتا ہے، انتہائی اہم خطبہ ہوتا ہے۔
اور یہ وہ ہفتے کے پورے ہفتے کے اندر وہ واحد نصیحت ہے، واحد وعظ ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد کے اوپر سننا فرض واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے اور دروس مواقع ہیں وہ ہمیں اٹینڈ کرنے چاہیے، لیکن وہ پھر نفل ہے، یہ ضروری ہے، اس لیے اس کا اتنا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی کا شکار، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تکالیف پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرمائے۔ اللہ رب العزت جیسے آپ نے ہمارے حکمرانوں کو اسلام کی دولت دی، ان کو ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے، ان کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہماری عبادات کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمیں حلال طیب رزق عطا فرما دے، ہمارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے، ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے اور نیک اولاد عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گھروں کا سکون عطا فرما دے، ہمارے دل و دماغ کا سکون عطا فرما دے، اپنی عبادات پورے خوش و خضوع کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اقم الصلاۃ۔